اسمبلی کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اسپیکر نونہال اسمبلی سیدہ مریم فاطمہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی ذمہ داری سنبھالیں۔ قائد ایوان عائشہ فواد ہمدرد پبلک اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ اپنی سیٹ پہ آ جائیے۔ قائم مقام حزب اختلاف جائشہ احمر ہمدرد پبلک اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اپنی سیٹ پہ آ جائیے۔ یہ قائم مقام کا لفظ میں نے کیوں کہا، جو نئے ہیں بچے ان کو ہم بتاتے چلیں کہ جب ہماری اسمبلی ہوتی ہے تو باقاعدہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کے سلیکشنز ہوتے ہیں، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک ان کی سلیکشن کا عمل ہے۔ الحمدللہ لاہور میں یہ عمل مکمل ہو چکا ہے اور اسلام آباد میں بھی ہو چکا ہے۔ کراچی میں آخری مرحلہ ہے اس کا اور سلیکشنز کا 2 مراحل ہو چکے ہیں۔ یہ باقاعدہ وہ بچے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ایسے ہی ان کو بٹھا دیتے ہیں، ان کی باقاعدہ تربیت، کلاسز، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور نئے آنے والوں کو ایک اور خوشخبری ہم سناتے چلیں کہ اگلے سال ہمارا ارادہ ہے، نئے اسکولز جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ نونہال اسمبلی کے انڈر ہم ایک اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا بھی سلسلہ شروع کریں گے، جس میں نونہال اسمبلی کے ممبرز جو باقاعدہ ہمارے پاس ہوں گے، جو اسکولز رجسٹر ہوں گے، ان کے بچوں کو موقع ملے گا کہ کراچی میں موجود مختلف اسکلز میں وہ آئیں اور اپنی گروتھ پہ، اپنی جو ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسکلز ہیں ووکیشنل اسکلز، اس میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اسمبلی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سیدہ مریم فاطمہ، طالبہ ہمدرد پبلک اسکول، آج کے اس ایوان میں بطور اسپیکر آپ سب سے مخاطب ہوں۔ سامعین کرام، سال 2025 جاتے جاتے ہمیں ایسی ہستیوں سے محروم کر گیا جو ہمارے ملک کے لیے ایک قیمتی سرمایہ تھیں۔ ایک ہستی ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا صاحبہ، جو کہ ماہر تعلیم اور سماجی کارکن ہونے کے ساتھ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے تعلیم بھی رہ چکی تھیں۔ ان کی ادبی اور علمی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری ہستی محترمہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ، جو کہ پاکستان کی نامور صحافی رہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، یہ نومبر کا مہینہ ہے اور 9 نومبر کو گزرے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ اس عظیم شخصیت کا یوم پیدائش ہے جو کہ ہمارے قومی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مفکر اور فلسفی ہونے کے علاوہ شاعر مشرق اور حکیم الامت کے القابات سے پہچانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ڈاکٹر علامہ اقبال سے ہے، جنہوں نے اپنی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمانان عالم کو بالعموم اور مسلمانان ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے بیدار کیا۔ انہوں نے کہا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تصور پاکستان انہی کی فکری کاوشوں کا نتیجہ تھا، جسے قائد اعظم اور ان کے رفقا نے حقیقت کا رنگ دیا۔ علامہ اقبال اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ مسلمانوں کے تن مردہ میں زندگی کی رمق پیدا کرنے کے لیے نوجوان ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری اور تحریروں میں جہد مسلسل، یقین، ایمان اور اتحاد کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں اور خاص طور پر نوجوان نسل کی ہمت افزائی کی، اور انہوں نے نوجوان نسل کو ہی مستقبل کا معمار قرار دیا۔ وہ اپنے نوجوانوں سے کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے۔ ہماری آج کی نونہال اسمبلی کا عنوان بھی علامہ اقبال کا ایک پیغام ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ ایوان کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محمد زید کو، جن کا تعلق ہمدرد ولیج اسکول سے ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جلے جلالہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.